الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ ان قریب نادان لوگ کہیں گے کہ جس قبلے پر یہ تھے اس سے انہیں کس چیز نے ہٹا دیا؟ آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ پر ہدایت کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ان قریب یہ لوگ جو ہے کہنے والے ہیں آپ سے کہ یہ پہلے جو مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے نماز، اب یہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گئے، تو یہ ایک دم سے ان کو کیا ہوا اچانک کہ انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا۔ تو جب آپ سے یہ کہے نا اگر ایسے، تو آپ ان سے کہہ دیجیے گا کہ مشرق اور مغرب کا تو مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ جسے چاہے سیدھی راہ دکھا کر سیدھی سمت میں کر دیتا ہے، جس طرف وہ چاہے اس سمت میں وہ قبلہ بنا سکتا ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز کا مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر بھی گواہ ہو جائیں۔ جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گویا کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں عادل امت میں سے بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ لوگوں پر گواہ ہو جاؤ کا مطلب اس طرح سے ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام انبیاء سے پوچھے گا کہ تم نے جو کام سونپا گیا تھا تمہیں، کیا تم نے اپنا کام وہ پورا کر لیا؟ یعنی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا جو پیغام دینے کے لیے کہا تھا لوگوں کو، تم نے وہ پیغام پہنچا دیا؟ تو سارے انبیاء کرام کہیں گے کہ جی اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہمیں کام سونپا تھا ہم نے اپنا کام بخوبی نبھایا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو وہ کہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کیسے؟ کہ وہ یہ کتاب بتا رہی ہے کہ ہمارے ان انبیاء کرام نے جو گزر چکے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کیا کیا ارشاد فرمایا تھا، کیسے کیسے تکلیفیں جھیلی تھی جب اللہ تعالیٰ کا ان کو پیغام پہنچانا تھا لوگوں کو، تو لوگوں نے ان کے بدلے میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیے، کتنے لوگ ایمان لے کر آ گئے تھے اور کتنے لوگ راستے سے بھٹک گئے تھے، کتنے لوگوں نے کتنے انبیاء کرام کو قتل کیا۔ یہ سارے باتوں کا گواہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوں گے اور ہمارے نبی کے بعد ساتھ ساتھ ہم خود لوگ گواہی دیں گے اس بات کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے کہ جو قبلہ اللہ تعالیٰ نے جو پہلے سے مقرر کر رکھا تھا وہ اس لیے کر رکھا تھا، یعنی کہ بیت المقدس ہم جسے مسجد اقصی بھی کہتے ہیں، خانہ کعبہ سے پہلے مسجد اقصی ہمارا قبلہ ہوا کرتا تھا۔ جب تک کہ خانہ کعبہ کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں اترا تھا تو لوگ جو تھے، مسلمان جو تھے، وہ نماز مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو پہلے جو اس کا قبلہ تھا خانہ کعبہ سے پہلے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے جان بوجھ کے رکھا تھا کہ وہ دیکھ لے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار کون ہے۔ اور جب اب مسجد اقصی کی طرف سے خانہ کعبہ کو، مسجد اقصی سے قبلے کو چینج کر کر خانہ کعبہ کو کیا، اب کون تابعداری کر کے رخ بدلتا ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتا ہے، کہ کوئی یہ من میخ نہیں کرے کہ پہلے تو ہم اس طرف نماز کرتے تھے، پڑھتے تھے اس طرف رخ کر کے، اب اچانک سے کیوں چینج کر دیا؟ نبی کے آگے کوئی سوال جواب نہیں، کوئی زبان درازی نہیں، کوئی گستاخی نہیں، جیسا نبی نے کیا خاموشی سے ویسے ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنے کے لیے اس چیز کو کر رکھا تھا کہ پہلے بیت المقدس، اب اس کے بعد خانہ کعبہ، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے کہ ان میں سے کون کون لوگ نبی کے فرما بردار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ایمان پر ہے
اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کے ایمانوں کو ضائع نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا شفقت اور مہربان والا ہے، وہ تو لوگوں سے بہت زیادہ محبت سے پیار سے پیش آتا ہے۔ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور آپ جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ اہل کتاب کو اس بات کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے تو یہودی اور عیسائی تو اتنے نہیں تھے، لیکن یہودیوں کی اکثریت زیادہ تھی، کیونکہ وہ مسجد اقصی، بیت المقدس اور سلیمانی ہیکل ان کی ملکیت میں تھا، وہ اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، اس کو اپنی جاگیر سمجھتے تھے۔ تو اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اس طرف کر کے نماز پڑھتے تھے بیت المقدس کی طرف، تو یہودی طعنہ دیتے تھے ہمارے نبی کو اور مسلمانوں کو کہ یہ تو ہمارا قبلہ ہے، یہ تو ہماری مسجد ہے، ہمارا ہیکل ہے، تم اس طرف کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ تو یہ طعنے سن کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قبلے کو تو تبدیل کر دے، اور جو تو تبدیل کرے نا وہ قبلہ خانہ کعبہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کا جو آسمان کی طرف بار بار ہے نا چہرہ اٹھانا، دعا کرنا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جب بات کرتے ہیں تو آسمان کی طرف فطرتاً بھی گردن اونچی ہو جاتی ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ اپنی جو چہرے کو بار بار اوپر اٹھاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات کو سن لیا اور آپ کو جو ہے اجازت دے دی کہ آپ جو ہے اپنے قبلے کو تبدیل کر لیں، اور کہاں تبدیل کر لیں؟ خانہ کعبہ کی طرف، جسے آپ خود بھی بہت چاہتے ہیں، جس کی تمنا آپ کو بھی تھی، آپ اسی طرف اپنے چہرے کو کر لیں، اور آپ اب جہاں پر کہیں پر بھی ہوں آج کے بعد سے، اس حکم کے آنے کے بعد سے جہاں کہیں پر بھی ہوں، آپ نے خانہ کعبہ کی طرف، بیت الحرام کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے بھی عمل سے غافل نہیں ہے، جو بھی کوئی عمل کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے عمل سے واقف ہے۔ اچھا، اس آیت کے ساتھ ساتھ ایک حدیث بھی ہے اور آگے اس کا تعلق سلسلہ جڑا بھی ہے کہ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی، یہ جو حکم اترا تھا، یہ نماز کی حالت تھی، اور نماز کی حالت میں یہ جو ہے وحی کا نزول ہوا تھا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں ہی روح کو تبدیل کر لیا تھا، اور جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اپنے رخ کو تبدیل کیا، یعنی کہ اس طرح سے تھا رخ کہ آپ کا چہرہ سامنے ہے اور اب قبلے کو بدلنا ہے تو وہ پوری گھوم کر اب پیٹھ اس طرف آ گئی، بیت المقدس کی طرف اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔ تو جیسی نماز کی حالت میں نبی نے یہ ایسے کیا ہے، اپنے آپ کو حرکت میں تبدیل کیا ہے، تمام صحابہ کرام جو اس وقت نماز میں جماعت میں موجود تھے، سب نے خود بخود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ویسا کا ویسا کر لیا۔ جس مسجد میں یہ آیت نازل ہوئی تھی اور نماز کی حالت میں ہی جو قبلہ چینج ہوا، اس مسجد کو آج ہم لوگ مسجد القبلتین کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مسجد کا نام قبلتین اس لیے رکھا گیا کہ دو قبلے والی مسجد، یعنی کہ اس مسجد میں دو قبلے ایک ساتھ ہو گئے تھے، کیونکہ جب نماز شروع کی تھی تو بیت المقدس کی طرف رخ تھا، اور نماز کی حالت میں جب یہ آیت نازل ہوئی تو نماز کی حالت میں جب قبلے کو چینج کیا تو یہ دو قبلے ہو گئے تھے اس وقت اس مسجد میں، تو اس لیے اس مسجد کا نام مسجد القبلتین ہے۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کسی بھی نبی نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ حرکت کیوں کی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے صحابہ سے پوچھا کہ تم میں سے کسی کو کوئی سوال نہیں کرنا، کچھ پوچھنا تو نہیں ہے؟ تو سب نے کیا کہا کہ جیسا ہمارا نبی نے کیا ہم اس پر راضی ہیں، ہمارا رب اور ہمارا نبی بہتر جانتا ہے، ہم ان کی
رضا میں راضی ہیں۔ اور یہی ایمان کا حصہ جو ہے، یہی اصل ایمان ہے کہ ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی نے جو حکم دیا ہے، جیسا کرنے کے لیے کہا ہے ویسا کرنا چاہیے، اور اسی پہ ہی جو ہے ہمیں قائم رہنا چاہیے۔ اپنے آپ سے منمخ نہیں کرنے چاہیے، سوال جواب نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں، زندگی گزارنے کے لیے جو ہمیں قرآن اور حدیث سے سوال جواب نہیں ملتے، تو اس میں حدیث بھی ہے اور روایت بھی ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں حضرت علی کو یہ سب کچھ سونپ کر جا رہے تھے کہ اے علی، میرے بعد جب تمہیں کوئی مسئلہ پیش آئے تو تم قرآن سے اس مسئلے کو حل کر کے اس کا جواب تلاش کرنا۔ تو حضرت علی نے بدلے میں پوچھا، یا رسول اللہ، اگر مجھے قرآن میں سے اس کا جواب نہ ملے تو کیا کروں؟ نبی نے کہا تو پھر حدیث میں سے تلاش کرنا۔ حضرت علی نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر حدیث میں سے بھی نہ ملے تو میں پھر کیا کروں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر اجتہاد کرنا، مشورہ کرنا، اور اس کے بعد جو دل و دماغ تسلیم کر لے پھر اس پر صادر ہو جانا۔ تو ہمیں بھی اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے اور اسی طرح سے ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔